Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Surah Mulk, ayat 22. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Another amazing ayat of the surah. ایک اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. أَفَمَن يَمْشِي، پس پھر کیا وہ یمشی جو چلتا ہے، مکبن جھک کر، علی وجہی اپنے چہرے کے بل. اچھا، اب کبا جو ہے مکبن جس سے نکلا ہے کبا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپ سائڈ ڈاؤن، جھکا ہوا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا الٹ دینا، کسی چیز کا زمین کے ساتھ لگ جانا، تو اس کو کبا کہتے ہیں. جن لوگوں کے بیک پہ ہنچ ہوتا ہے ان کو بھی ہم یہ ورڈ اردو میں یوز کرتے ہیں ان کے لیے. مکبن علی وجہی کا کیا مطلب ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو منہ کے بل چلتے ہیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ سجدے کی پوزیشن میں چلتے ہیں، کیونکہ اس طرح کوئی بھی نہیں چلتا. اور قرآن حکیم کبھی بھی انریلسٹک تصویر پینٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو پرپز ہے مثال دینے کا وہ یہ کہ سننے والا اس سے ریلیٹ کر سکے. کیونکہ عربی میں کلام ہے ہی وہ چیز، کلام اس چیز کو کہتے ہیں جو سننے والا انڈرسٹینڈ کرے. اگر سننے والا میری بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو وہ کلام نہیں ہے. اس لیے ایک بالکل انریلیٹڈ بات دماغ میں آ گئی کہ یہ جس طرح حروف مقطعات ہیں، قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے قلب اتھر پہ نازل فرمایا. تو اگر ہم الکلام کی یہ ڈیفینیشن وہاں اپلائی کریں تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کریں. پرائمریلی تو جو ایڈریس ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کے قلب اتھر سے ہم تک بات پہنچ ہے. تو ہمیں ان کے معنی نہیں پتہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کلام تب تک نہ ہوتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہ آتا. تو اس لیے ان کے معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ضرور عطا فرمائے تھے. خیر، تو ہم یہاں پہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم میں جو بھی اگزامپل اللہ تعالیٰ پینٹ کرتے ہیں، ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ اگزامپل ہمیں اسی لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہم اس سے ریلیٹ کر سکیں. تو اب یہاں پہ مکبن علی وجہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ جو بار بار چہرے کے بل گر جاتا ہو. اور ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ 3-4 ہی سینیریوز بنتے ہیں جہاں پہ ایسا ہوگا کہ انسان اپنے چہرے کے بل گھسٹ رہا ہو. ایک نمبر 1، اندھیرا ہو جائے تو انسان اس ڈر سے کہ کہیں ٹکر نہ لگے وہ زمین پہ بعض دفعہ کرال کرنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک تو اندھیرا. اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کیا دیا ہے قرآن پاک میں، ہمیں کیا اس کے لیے مطلب ہدایت ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اگر انسان اپنے آپ کو اندھیروں میں پا رہا ہے اور وہ بالکل اینیملسٹک لیول پہ چلا گیا، جانوروں کی طرح اس کی زندگی میں صرف کرالنگ رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. تو اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. اس نور کو پالو، قرآن کی طرف آ جاؤ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو، آپ کی زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے. سیکنڈ سینیریو کیا ہو سکتا ہے جس میں انسان اس حالت میں چل رہا ہو؟ اگر آپ کسی بہت ہی راکی پاتھ پہ چل رہے ہیں، ان ایون آپ کا راستہ ہے تو آپ بار بار کبھی گریں گے، کبھی دائیں طرف ڈھلک جائیں گے، کبھی سلپ ہو جائیں گے. اگر آپ کسی ان ایون راستے پہ چل رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مانگو اپنے رب سے کہ اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی، جہاں میں جانوروں کی طرح گرتا پڑتا نہ جاؤں. اور تیسری سچویشن کیا ہوتی ہے جہاں پہ کوئی بندہ گھسٹ کے چل رہا ہوگا زمین پہ. اگر ایک انسان اندھا ہے تو اس کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک دعا ملتی ہے، اہدنا الی نور وجہ کا، یا رب العزت اپنے چہرے کا نور تک میری رہنمائی فرمائے. تو اگین یہ جو سارے سچویشنز ہیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ مکبن علی وجہی کا بیسیکلی مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، بلکہ جی نہیں رہے، زندگی انہیں گزار رہی ہے. یہ وہ جو پیٹ کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کے لیے حرام حلال میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مل گیا اس کو انہوں نے کھا لیا. جو ان کی جہاں پہ ان کو ان کی ہوس لے کے جاتی ہے، جہاں پہ ان کے ڈیزائرز ان کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے کوئی چیز کوئی ویلیوز نہیں ہے، ان کے کوئی قوانین نہیں ہے، ان کے کوئی اصول نہیں ہے. تو یہ مکبن علی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی اس سینیریو کو ڈپکٹ کرتا ہے. اہدا
افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بس وہ جو چل رہا ہے اپنے چہرے کے بل پہ، کیا وہ اہدا، کیا وہ ہدایت پر ہے؟ ام من یمشی، یا پھر وہ جو چل رہا ہے سوین۔ اب سوین کا کیا مطلب ہے؟ سوین کا مطلب ہے بالکل اپ رائٹ چلنا، سوین بالکل سیدھا ہونا، بالکل اسٹریٹ پاتھ پہ جو بندہ سیدھا چل رہا ہوتا ہے، جس کے چلنے میں آپ کو کوئی جھول نظر نہیں آ رہا ہوتا، ویری ڈگنیفائڈ واک، سوین وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ آسمانی ہدایت کے ساتھ چلنے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے، بہت بامقصد زندگی گزارنے والے۔ تو اب یہاں پہ مکبن علی وجہ، ایک انسان اس سچویشن میں اور ایک سوین ہے علی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے پہ بالکل سیدھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کا جو ایک سینیریو بنتا ہے، مکبن علی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کے فلسفوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایز اپوز ٹو اللہ کے قوانین کے مطابق، جنہوں نے اپنے لائف سٹائلز بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے حلال لائف سٹائلز اور انبیاء کے اور نیک لوگوں کے پاک صاف راستوں سے ان کو اریٹیشن ہوتی ہے۔ اور جس طرح کی جو ہمارے پاس آج کل ہزاروں ازمز آ گئے ہیں، فیمنزم ہے اور مارکسزم ہے اور there are so many isms that we have، ہمارے مین میڈ پالیسیز اور ہمارے لاز، تو یہ سارے جو ہیں یہ انسان کو ہدایت سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو جو مکبن علی وجہ ہے، جو بھی بندہ اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے، چہرے کے بل چلنے کا بھی ہم نے بات کی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بہت زیادہ لالچی ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں، اس کا منہ، اس کا چہرہ جو ہے، اس کی ساری جو فوکس ہے، اس کی ساری اٹینشن ہے، وہ زمین کے ساتھ لگی ہے۔ اس زمین سے اسے کیا مل جائے گا، کتنا مال بنا سکتا ہے، کتنے گھر بنا لے گا، کتنا بڑا بزنس ہوئے گا، تو وہ جو obsessed ہے اس دنیا کے ساتھ، اس کا چہرہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اس میں کرال کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جدھر انسان بہت جلدی تھک جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ کرال کرنا شروع کرے اور ایک بندہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اسٹریٹ اپ، تو کون پہلے تھکے گا؟ obviously the one who's crawling۔ اور جو کرال کر رہا ہے تو وہ کرال بھی، اس کے سامنے کوئی ہدایت نہیں، جس ہدایت کے مطابق وہ کرال کر رہا ہے، وہ صرف اپنے غرور کی جو سیلف ڈسپشن ہے اس کی وجہ سے وہ موو کر رہا ہے۔ تو کبھی وہ رکے گا، کبھی وہ ڈسلوژن ہوئے گا۔ obviously وہ جب تھکا ہوا ہے تو اس کی موبلٹی بھی ڈکریزڈ ہے، اس کی ویزیبلٹی بھی ڈکریزڈ ہے، اس کو آسمان تو نظر ہی نہیں آ رہا، حق کے سائنز اس کو کدھر سے نظر آئیں گے؟ تو یہ جو ہمیں قرآن حکیم میں جو ٹرو نارتھ دیا جاتا ہے کہ بامقصد زندگی کب گزارو گے، وہ حیات بعد الموت کا کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ کا ٹرو نارتھ ٹھیک ہے تو آپ میں کبھی غرور نہیں آئے گا۔ آپ کو ایک بندے نے بتایا ہے 100% آپ کی شورٹی ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد XYZ کو ملنے لگے، اب وہ XYZ جیسا بھی ہے، آپ سخت ہے، کوئی سخت آپ کی ٹیچر سے ملاقات ہو رہی ہے، سخت باس سے ملاقات ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہی ہے، جب آپ کو یقین ہے میں نے اس کو ملنا ہے، اب آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کتنے بھی ill prepared ہیں، آپ نے کوئی پریپریشن نہیں کی ہوئی، آپ کے پاس کچھ پریزنٹ کرنے کو بھی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے آپ کا، جو آپ کو پتا 2 گھنٹے بعد یقینی ملاقات ہے، آپ کوئی تو ہاتھ پاؤں ماریں گے نا۔ آپ اپنے سارے نیگیٹو جو آپ کے دماغ کے اندر باتیں چل رہی ان کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کہیں گے یار ابھی ٹائم نہیں ہے یہ ساری نیگیٹو باتیں سوچنے کا، ملنا تو ہے ہی ہے، ملاقات تو ہونی ہے، کچھ تو میں تیاری کر لوں، تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ٹوٹی پھوٹی آپ کوئی نہ کوئی ایفرٹ ضرور کریں گے کہ کچھ تو کسی طرح تو ملاقات مطلب اس کو بیئریبل بنایا جائے۔ تو وہ لوگ جن کو اپنے رب سے ملنے کی آخرت کی امید ہے اور یقین ہے، ان کو صرف امید نہیں ہے، ان کو آخرت پہ یقین۔ اور اس میں اگر آپ جب قرآن پاک سٹارٹ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی، اگر آپ آیات کو شروع کے رکوع کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خدا للمتقین، اب یہ قرآن پاک کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب بغیر دیکھے ایمان لانے والے، سورہ ملک بھی یہی کہہ رہا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی کہ ایک رحمت کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو ہم نے ان پہ نازل کیا، وما انزل من قبلک، جو ان سے پہلوں پہ نازل کیا۔ اب ایمان کی بات آ رہی ہے ابھی تک، لیکن جدھر
یہ دل المتقین، متقین کی جہاں پہ ڈیفینیشن ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے، وہ بالآخرات ہم یوقنون، آخرت پہ ان کو یقین ہے. یہاں پہ یومنون نہیں لکھا. آخرت پر صرف ایمان ضروری نہیں ہے، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. آخرت کا یقین ہونا چاہیے مومن کو. ہدایت یافتہ انسان وہ ہے جس کو اس بات کا یقین ہو میں نے ملنا ہی ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور جس انسان کے اندر یہ یقین آ جائے گا وہ کبھی بھی زمین کے ساتھ لگا ہوا وہ رہ ہی نہیں سکتا. اس کو مطلب اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور رکھا ہے اور جو اس کو ایک سوچنے سمجھنے والا دل دماغ ذہن دیا ہے اس کو مجبور کرے گا کہ یار یہ جو تم ایک جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہو اس کو چھوڑ دو، جس سے ملاقات ہونے والی ہے، ٹائم بالکل تھوڑا ہے، گیٹ اپ یو نو. تو یہ جو مکبن علی وجہ ہے اسی کے اگر سورہ اعراف میں 176 آیت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں اپنے نفس کے مطابق، یعنی کہ اپنے مین میڈ ان کے لاز ہیں، لائف سٹائلز ہیں، ان کی اپنی حصول ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال بالکل ایسے جس طرح ڈاگی ہوتا ہے. ڈاگی کا کیا کام ہے، وہ پورا وقت اس کی زبان باہر ہے، کسی حال میں بھی اس کا حوث ختم نہیں ہوتی اس کی پھر ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل سانپوں کی طرح اپنے پیٹوں کے بل زمین میں، مٹی میں، گردے میں، ڈرٹ میں ان کا منہ ہے اور وہ ایسے سلدر کرتے ہیں. یہ ان کی زندگی ہے اور اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو سیدھا کر دیتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ ان کے اندر ہم پاتے ہدایت کے لیے کوئی انسیت تو ہم ان کو ہدایت دیتے، وہ اپنے منہ کے بل نہ چلتے، وہ کھڑے ہو جاتے اور جب وہ سیدھے چلتے تو ان کو ہدایت آٹومیٹکلی مل جاتی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو چلتے ہیں اپنے بطن کے اوپر، اپنے پیٹوں کے بل چلتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنے پنجوں پہ چلتے ہیں، ہاتھوں پہ چلتے ہیں، چاروں ٹانگوں بازوؤں کے اوپر ڈاگیز کی طرح، اینیملز کی طرح چلتے ہیں. اب نارملی ہم ترجمے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مختلف جانوروں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ جانوروں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے تو عربی کا جو گرامر کا رول ہے پھر وہاں پہ ہونا چاہیے تھا من ہننا، یہاں پہ من ہم ہے. تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے انسانوں کی اسٹیٹس بتا رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو زندگی سانپوں کی طرح زمین میں رینگ کے گزار دیتے ہیں، کچھ ان ڈاگیز کی طرح چل کے گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ میں کامل ہدایت عطا فرمائے، آمین. سیکنڈ بات یہ کہ جو ہمیں ریفلیکٹیو آیت دی جا رہی ہے کہ سیدھا دیکھو، اوپر دیکھو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھو. تو آسمان کو نیچے جھکا ہوا انسان تو نہیں دیکھ سکتا، سوین اللہ صراط مستقیم ہی دیکھے گا آسمان کو. پھر اپنے اوپر جو برڈز اللہ تعالیٰ نے ہوا میں تھامے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھنے کے لیے چہرہ تو اوپر کرنا پڑے گا لیکن کیسے اوپر مطلب کیسے اوپر دیکھے گا وہ بندہ جو اپنے چہرے کو مٹی میں ڈال کے چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جو تدبر کی آیات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ انسان جو سیدھا چلے گا وہی آسمان کو دیکھے گا، وہی آسمانی حکمتوں کو، وہی آسمانی ہدایت کو پانے والا ہے. اسی طرح مطلب مکبن علی وجہ کا ایک اور جو دماغ میں ایک امیج آتا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے کلوز مائنڈیڈ ہیں، ایگو سینٹرک ہیں، اپنے اندر دیکھنے والے ہیں، صرف اپنی ذات کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، بس میرا فائدہ ہونا چاہیے، ان میں قربانی کا کوئی جذبہ نہیں. اب جو ایک اور بڑی امیزنگ سورہ ملک کی اس آیت کی اور اوور آل ابھی تک کا جو اسٹرکچر ہے اس میں ایک بہت خوبصورت جو بات ہے، اگر آپ کے سامنے مصحف ہو اور اگر آپ قرآن پاک کو کھولیں اور سورہ ملک کو دیکھیں، ہر آیت کے اینڈ کو دیکھیں ٹل آیت 22 کو چھوڑ دیں. فرسٹ آیت سے 21ویں آیت تک دیکھیں، ہر آیت رے پہ ختم ہو رہی ہے. پہلی آیت ہے کل شیء قدیر، پھر عزیز الغفور رے، من فطور رے، ہوا حسیر رے، عذاب السعیر رے، بیس المصیر رے، ہیا تمور کیف نذیر کان نکیر بکل شیء بصیر الا فی غرور اتو و نفور رے 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 رے.
اور اب اس آیت پہ آ کے اب ہمیں یمشی مکبن علی وجہہ احدا اما یمشی سویا علی صراط مستقیم، ایک دم سے رے ختم ہو گیا اور اب ایک دم ورڈ آ جاتا ہے میم. تو یہ آیت ہے. یہاں پہ انسان کو تھوڑا سا بعض دفعہ اسٹرکچر آف دا قرآن پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح کے اسٹرکچرز کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ جو خوبصورتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ سارے لوگ جو منہ کے بل چل رہے ہیں کیا وہ ہدایت پہ ہیں؟ جو دنیا کے اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بنے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، جو یہ ان فلاسفرز اور انٹلیکچوئلز کی بات کی جا رہی ہے جو ہدایت سے ہٹ کے ہیں، the atheists and the antagonists and such people. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرمانے کیا وہ ہدایت پہ یا ہدایت پہ وہ ہے جو صراط مستقیم پر سیدھا ہے. اور صراط مستقیم پر سیدھی ذات، کامل ذات کون سی ہے؟ جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے اتنا شدید انٹینس عشق اور محبت ہے فار بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ کامل ذات جو سویًا علی صراط مستقیم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں پہ آ کے جو بات ختم ہوئی تو ادھر سے آگے جتنی ہم اب آیات پڑھیں گے آپ کے سامنے، اگر مصحف کیونکہ اب کھل گئے، آپ دیکھیں اب آگے ساری آیات ہیں کل 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 کالا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. اس آیت میں، اس 22ویں آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ریفر کیا گیا سویًا علی صراط مستقیم، میری راستے پہ سیدھے چلنے والا کامل جو شخص ہے، کامل جو ذات ہے، وہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر پورا قرآن آپ کو سمجھاتا ہے ان کا راستہ پکڑ لیا تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، میں تمہیں قبول کر لوں گا. تم کتنا ہی خوبصورتی سے مجھے اپروچ کرنا چاہو، لیکن اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کا راستہ چھوڑ کے آنے کی کوشش کرو گے، میں نہیں ملوں گا. اور یہاں پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. اب کافروں کی اتنی وقت ہی نہیں ہے کہ ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ تعالیٰ بات کریں. تو اب جو یہ کل کی جو اگلی آیات ہیں جو ہم لوگ بعد میں انڈرسٹینڈ کریں گے، لیکن اس کو چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اب ان سے بات ہی نہیں کر رہے. یہاں پہ یہ بہت سخت مقام ہے سورہ ملک کا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اب ان سے بالکل منہ موڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا. دے آر ناٹ ایون ورتھ اٹ. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے جنہوں نے رحمان کو مسلسل اتنا زیادہ اس سے نفرت کی ہے اور اس سے اتنی زیادہ نفرت میں یہ بھاگے جا رہے ہیں. تو وہ رحمان بھی اب اس مقام پہ آ کے ان کا کفر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ خود کیونکہ شیاطین بنتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اب یہاں پہ میں ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. اور یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان سے فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو اب یہ قرآن پاک کی اگلی آیات بیان فرما رہے ہیں اس کے مختلف کانوٹیشنز ہیں، اور اس سے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک تو نمبر 1 یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتا ہے. کیونکہ کفار ایسی بڑی ایروگنٹ باتیں کرتے تھے، ہم سے کیوں نہیں بات کی. ہم تو تب تک ایمان نہیں لائیں گے ملائکہ چل کے نہیں اوپر سے آ جائیں گے آسمان سے، ہمارے سامنے کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں آ جائے گی، اللہ ہمیں خود نظر نہیں آ جائے گا، اللہ ہم سے خود بات نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے یو ناٹ ایون ورتھ اٹ. مطلب میں تو تمہاری بات تو مطلب یہ تمہارے جو یہ بے ہنگم باتیں ہیں تو میں تب سنوں نا، میں تمہارے سے بات کر رہا ہوں، میں تو تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا. یہ میرے حبیب کا ہی شرف ہے، یہ اللہ کی ان کے اوپر یہ عطا ہے، یہ اللہ نے انہی کو مقام دیا ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوں. سیکنڈ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین خلیفہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا اختیار دیا ہوا ہے. بیادہ الملک نے ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا ہے. اس لیے قانون بنانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کو اور ان کی عطا کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی قانون بنا نہیں سکتا. So by not addressing them directly in a way ایک ڈگری آف رحمت کفار سے لے لی گئی ہے. اللہ کا کلام کرنا بھی بشر سے بہت بڑی رحمت ہے، اور یہاں پہ ان سے وہ ایک رحمت بھی لے لی گئی ہے
کہ اب تو آپ تم لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا رب. اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات کی جا رہی ہے کہ تم جو ان کو سننا نہیں پسند کر رہے تھے، اب اللہ ان کے علاوہ کوئی چیز قبول ہی نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو ایک تو ان کو ڈگنیفائی نہیں کرے بائی ناٹ ایڈریسنگ دم، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے اور اپنے حبیب کے طریقوں سے اور حبیب کی زندگی سے کتنی محبت ہے. اور اب جو وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اگلی آیات کافی سخت ہے کہ آپ ان سے یہ فرما دیجیے، اور تو انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی کامل طہارت اور پاکیزگی عطا فرماتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہماری زندگی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو، ہماری موت بھی اللہ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، اور ہمارا قیامت کے دن اٹھنا بھی اللہ اور بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ ایسی عطا فرمائے کہ ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ اپنی زندگی میں، اپنی موت میں، اپنی حیات بعد الموت میں بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ایز اے امتی ان کے قلب اتھر کی راحت اور سکون کا باعث بنے، اور قیامت کے دن بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں کہ یہ میرے غلام امتی ہیں، مجھے بہت پیارے ہیں. انشاءاللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و علی آلہ وبارک وسلم. صدق اللہ العظیم.